بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان جو ہے وہ ہے مطالعہ کی اہمیت۔ مطالعہ کی اہمیت کے حوالے سے میں ایک آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مطالعہ کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ مولانا شبلی اور پروفیسر آلرٹ جو ہیں وہ ایک سفر پر تھے، جہاز میں، چونکہ وہ سفر کر رہے تھے تو جہاز کے ڈوبنے کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے۔ جب جہاز کے ڈوبنے کا خدشہ ہوتا ہے تو جہاز کے اندر جتنے بھی مسافر ہیں ان کے اندر ایک افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے، خوف جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو سارے پریشان ہیں۔ مولانا شبلی جو ہیں وہ بھاگے بھاگے جو ہے وہ اپنا پروفیسر آرنلڈ کے پاس آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتہ کہ جہاز کے ڈوبنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، تو آپ اس کتاب کے مطالعہ میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ تو پروفیسر آلر نے بڑا خوبصورت جملہ جو ہے وہ اس وقت کہا کہ انہوں نے کہا جی وقت تو ختم ہو گیا، پتہ ہے کہ جہاز نے ڈوب جانا ہے، تو جاتے جاتے کوئی اچھا کام کیوں نہ کر جاؤں۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مطالعہ کی اہمیت کتنی ہے، کہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے، اب زندگی تو ختم ہونے والی ہے، جہاز ڈوب جائے گا، تو اس سے اس وقت اب کون سا اچھا جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مطالعہ جو ہے وہ اتنی ایک اہمیت رکھتی ہے ان ذی علم شخصیات اور بڑی علمی شخصیات کی نظر میں۔ اب ہم جاپان کی جو ہے وہ میں کچھ جو ہے وہ معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جاپانی لوگ بڑے مطالعہ پسند ہیں، اور ان کے اندر ایک مطالعہ کی جو شوق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، یا وہ گھر میں بیٹھے ہیں، یا وہ کہیں بازار میں گئے ہیں، یا کہیں کسی ہاسپٹل میں ہیں، کسی ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اکثر جو ویٹنگز پوائنٹ ہیں وہاں پر آپ نوٹ کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی موبائل پہ فیس بک چلا رہا ہے، کوئی کچھ چلا رہا ہے۔ لیکن جو جاپانی قوم ہے وہ بڑی سمجھدار اور بڑی مطالعہ پسند ہے۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ بس میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس کتاب ہوگی، وہ گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کے فارغ وقت میں گھر میں بیٹھے ہیں تو وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کہیں انہوں نے ویٹ کرنا ہے تو وہ اپنے ساتھ کتاب رکھی ہوتی ہے، وہ کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جتنی دیر انہوں نے اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی مطالعہ پسند قوم ہے۔ اگر ہم ان کا اندازہ لگائیں، اس قوم کا اندازہ لگائیں، تو ان کی جاپان کی جو پوری مطلب کہ جو آبادی ہے، یا اس کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ تقریباً 11 کروڑ کے قریب ہے، اور ان کی سالانہ جو کتبز کی جو اشاعت ہوتی ہے جو خریدی جاتی ہیں وہ تقریباً 80 کروڑ کے قریب۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی کتابیں جو ہے وہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں کتنی کتابیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاپانی جو ہیں وہ مطالعہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ہمارے ہاں دیکھیں، مطالعہ کا فقدان بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جو ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی اقرا سے جو ہے وہ مطلب اس میں بھی اسی کا ہی کہا جاتا ہے کہ پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں مطالعہ کی بہت جو ہے وہ مطلب کہ فقدان ہے۔ ہمارے یہاں کتابیں فروخت ضرور ہوتی ہیں، رسالے فروخت ضرور ہوتے ہیں، جریدے فروخت ضرور ہوتے ہیں، اخبارات ضرور فروخت ہوتی ہیں، کتابوں کی دکانیں بھی زیادہ بن گئی ہیں، لوگ کتابیں بھی خریدتے ہیں، یہ نہیں کہ کتابیں نہیں خریدتے، لیکن وہ جسٹ ایک معلومات تک جو کتاب خریدی اس سے معلومات اکٹھی کی، اور معلومات کے بعد وہ اس کی تحقیق میں نہیں جاتے۔ اگر ہم تحقیق میں نہیں جاتے اور وہی معلومات وہی علم جو ہے وہ ہم آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، کسی اور کو آگے وہ بات شیئر کر دیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ علم نافع نہیں بنتا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ علم عطا کروا جو نافع ہو، جو فائدہ مند ہو، وہ علم سے مجھے محفوظ رکھ جس سے مجھے نقصان ہو، جس سے شر پھیلنے کا جو ہے وہ خدشہ ہو۔ تو مطالعہ بھی بالکل انفارمیشن حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ مطالعہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ سازی کو، آپ کی جو برین سٹورمنگ ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جو اخلاقیات ہیں، آپ کی جو خیالات ہیں، آپ کے نظریات ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ مطالعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں آپ کے مطالعہ کے اوپر، آپ کس طرح کا علم پڑھتے ہیں، کیسی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں کسی بات کی، تو اس کا اندازہ آپ کے مطالعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ مطالعہ کی عادت کیسے لائیں، اور کتابیں ڈیسائیڈ کریں کہ کس مطلب کہ مصنف کی کتاب آپ نے پڑھنی ہے۔ کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، اب ان میں سے کچھ ایسے بھی مصنف ہیں جو اتنے پایا کے نہیں ہیں، اتنے ان کی جو ہے وہ علمی شخصیت نہیں ہے، ان کا تجربہ بہت کم ہے، ان کی کتابیں نہ خریدیں، آپ وہ کتابیں خریدیں جن کے مصنف جو ہیں وہ بڑے شہرت یافتہ ہوں، بڑی وہ ذی علمی جو ہے وہ شخصیت ہوں، علم پر ان کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ گرپ ہو، ان کے پاس کافی زیادہ نالج ہو، ان کی کتابوں کا آپ نے جو ہے وہ مطالعہ کا حصہ بنا۔
اچھا، اس کے بعد ہے ہم آتے ہیں اپنے بچوں کی طرف کہ ہم آپ اپنے بچوں میں کیسے جو ہے وہ یہ مطالعہ کا شوق جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں دو ادارے جو ہیں، دو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک والدین جو ہیں یہ اپنے بچے کو جو ہے وہ کتاب کی عادت ڈال سکتے ہیں. دوسرا اسکول ہے. اسکول کے اندر اگر لائبریری ہے، اور میں اگر لائبریری کی بات کروں تو یقین مانیں ہمارے ہاں لائبریری صرف ایک جو ہے وہ شو پیس ہے. ہم صرف دکھانے کے لیے لائبریری بناتے ہیں، بچوں کو اس کی عادت نہیں ڈالتے. جب تک ہم لائبریری کی طرف بچوں کا دھیان نہیں ڈالیں گے، اس طرف ان کا رجوع نہیں کریں گے، ان کے اندر شوق نہیں پیدا کریں گے، وہ لائبریری کی طرف نہیں جائیں گے. کتابیں صرف اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی پڑھ لینا کافی نہیں ہے. ان سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ معلومات ہمارے لیے کہہ لے کہ کافی نہیں ہے. ہمیں مزید علم اکٹھا کرنا ہے، ہمیں مزید معلومات اکٹھی کرنی ہے، تو وہ ضرور آپ کو ایک لائبریری کی طرف ہی جانا پڑتا ہے. اور ایک معاشرے کے اندر لائبریری جو ہے وہ ایک روح کی مانند ہوتی ہے. اگر لائبریری بند ہوگی نا تو ہم علم کی جو ہماری جو پہنچ ہے، جو علم کی رسائی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو مطالعہ کی عادت ڈالنی ہے. آپ نے ان کو کتب خرید کے دینی ہے. جیسے چھٹیاں، گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں، آپ اس میں بھی اپنے بچوں کو چاہے وہ کتابیں مہیا کر سکتے ہیں اضافی نالج کے لیے، اور ان کو ان کے اندر شوق پیدا کریں. انہیں انعامات دیں. جو وہ بچہ ایک ہفتے میں ایک کتاب ختم کرے گا، آپ اسے ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں، ایک اچھا کھانا دے سکتے ہیں، ایک اچھی جگہ کا وزٹ کروا سکتے ہیں. جیسے بھی آپ کو مناسب ہو، جیسے آپ کو فیل ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ کتاب کی طرف راغب ہو سکتا ہے، مطالعہ کرنے کی طرف اس کا شوق بڑھ سکتا ہے، آپ بڑھائیں. آپ انعامات کی صورت میں بڑھائیں، آپ اسے جو ہے وہ اپریشیٹ کریں، اس کو جو ہے وہ حوصلہ دیں، تو وہ کتاب کو پڑھنا شروع کریں. جب وہ بچہ مطالعہ کی عادت ڈال لے گا، یقین مانیں وہ ایک مکمل شخصیت بن جائے گا. اس کے فیصلے بڑے مضبوط ہوں گے، اس کے خیالات بڑے مضبوط ہوں گی، اس کی تھیوری بڑی مضبوط ہوگی، اس کے نظریات بڑے مضبوط ہوں گے. اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ نے اس سے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ نے جو ہے ایک مطالعہ کا شوق یا مطالعہ کی اہمیت جو ہے وہ سمجھ لی ہوگی. اور اب آپ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اب آپ نے کتب خریدنی ہیں، کچھ اچھی کتابیں خریدنی ہیں. تو آپ نے یہ کتابیں خریدنی ہیں، یہ کتابیں خرید کر آپ نے اپنے بچوں کو بھی دینی ہیں، آپ نے خود بھی ان کا مطالعہ کرنا ہے. میرے پاس بھی ماشاءاللہ کافی کتابیں، میں بھی ان کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. چونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ مطالعہ کی اپنے اندر عادت نہیں ڈالیں گے، آپ ایک کامیاب قوم نہیں بن سکتے، آپ ایک جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے. ہمیں ایک قوم بننا ہے، ہمیں ایک اچھا ملک بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مطالعہ جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. مطالعہ سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے وہ جو میں نے باتیں آپ سے شیئر کی، اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.